الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث و سنہ سیگمنٹ میں ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم باب ما جاء فی عدم کفر اہل الکبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے سے کافر نہ ہونے کے بیان کے حوالے سے حدیث پاک سماعت کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفۃ عن ابی زبیر قال قلت لجابر بن عبد اللہ ما کنتم تعدون الذنوب شرکا قال لا قال ابو سعید قلت یا رسول اللہ هل فی هذه الامة ذنب یبلغ الکفر قال لا الا الشرک باللہ تعالی۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا تم لوگ گناہوں کو شرک خیال کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں کوئی ایسا بھی گناہ ہے جو کفر تک پہنچتا ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے۔ محترم اور محتشم سامعین کرام، فرسٹ آف آل شرک کی تعریف۔ شرک کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا افعال یا احکام یا صفات کے تقاضوں میں مساوی قرار دینا شرک ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اس کی کسی بھی صفت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا کسی اللہ کے فعل کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے یا کسی حکم کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے یا صفات کے تقاضوں میں شریک ٹھہرایا جائے، تو یوں کسی بھی چیز کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتا اور اس کا مرتکب دائمی جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ہمسر، مساوی اور برابر نہیں۔ اور آگے آتے ہیں گناہ۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلا صغیرہ اور دوسرا کبیرہ۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے، جو مسلمان صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرے وہ کافر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ایمان سے نکلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان گناہ کبیرہ مثلا قتل، زنا، شراب نوشی وغیرہ کا ارتکاب کرے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ تو سامعین کرام، اس میں تین مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب خوارج کا ہے، ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ شخص مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا مذہب معتزلہ کا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ مسلمان جو مرتکب کبیرہ ہو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ایمان اور کفر کی درمیانی حالت میں معلق رہتا ہے۔ اور تیسرا مذہب اہل سنت کا ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ مسلمان جو مرتکب کبیرہ ہو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ کلمہ طیبہ کی شکل میں شہادتوں کا اقرار کرتا ہے
اور وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اور ایماندار شخص کو کافر قرار دینا درست نہیں۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ صغیرہ گناہ اس پر تو اتفاق ہے تمام مذاہب کا، لیکن کبیرہ گناہ میں بھی اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان اور مومن کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایک اور جو چیز واضح کی جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی شخص نے فرض نماز کو چھوڑ دیا اور جان بوجھ کر چھوڑا، یہ اس کو واضح طور پر اس کے علم میں تھا، اس کو پتہ تھا کہ نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نماز کو چھوڑ دیا، تو یہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ لیکن ایک شخص جو ہے اس نے نماز کو صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ اس کا انکار کر دیا، اور ہم یہ جانتے ہیں، بڑا آسان طریقے سے جانتے ہیں، بڑا واضح طور پر جانتے ہیں کہ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر متعدد بار ارشاد فرمایا، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی نماز کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے۔ تو لہٰذا اگر وہ نماز کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے کفر کیا، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العزت کے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو صراحتاً ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر وہ اسی طرح کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اسے سمجھتا یہی ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے، بلکہ اس کو یہی تسلیم کرتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اگر گناہ ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کو یوں ہی سمجھتا ہے، تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ شرک کے مرتکب شخص کو مشرک کہا جاتا ہے، جو قطعی طور پر دوزخی ہے اور ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ مسلمان کو کافر قرار دینا یہ بھی کفر ہے، اسی طرح کافر کو مسلمان قرار دینا بھی کفر ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث پاک بھی ہے کہ ایمان کی اصل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کسی کلمہ گو کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 2، گناہ کے باعث اسے کافر قرار نہ دینا، یعنی کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، چاہے صغیرہ ہے چاہے کبیرہ ہے، تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم نے کفر کیا ہے یا تم کافر ہو، یوں نہ کہا جائے۔ اور نمبر 3، اس کو خارج از اسلام نمبر 3، اس کو خارج از اسلام قرار نہ دینا۔ تو یہ 3 چیزیں ایمان کی اصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم دین کو بڑھانے میں، اس کے اندر تعاون کرنے میں جن جن بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ ملایا ہے، اللہ رب العزت سب کے حصے کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس سلسلے کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے، تاکہ اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ مستفیض ہوں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔